السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو پنجاب کے ساتھ آپ کا میزبان اختر رسول جنجوہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے سفید پوش طبقے کو بہت حد تک متاثر کیا ہے۔ گھر کا چولہا چلانا مشکل ہو گیا ہے، اور بالخصوص پنشنر حضرات کا کہ جو حکومت کی طرف سے مختلف اداروں میں تعینات تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن ہے، جو اس کے جو پیسے ملتے ہیں، اس سے ان کا بھی گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ شریک گفتگو ہیں آج ہمارے ساتھ قلم مزدور تحریک کے بانی چیئرمین سلطان حمید رئیس صاحب۔ ان سے گفتگو کریں گے اور اس تمام معاملات کے بارے میں ان کی رائے حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رئیس صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ قلم مزدور تحریک بنانے کا خیال کیسے آیا اور اس کے کیا کیا مقاصد آپ نے رکھے؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو قلم مزدور جو ہمارے صحافی ہیں وہ قلم کے مزدور ہیں، ان کی جو علاقائی صحافی ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی ہے۔ اس میں کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے ہمارے، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں۔ ہم قلم کے مزدور ہیں اور مزدوری اپنی کرتے ہیں قلم سے، اور اس سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اپنے مسائل ہیں اس پر آج تک کسی نے بات نہیں کی۔ میری اس تنظیم بنانے کا مقصد ہے کہ ہم صحافیوں کے جو مسائل ہیں، خاص کر علاقائی صحافی، اس کو اجاگر کریں، اس کے حل کے لیے کوئی پیش رفت کریں، اس کے حل کے لیے حکومت ارباب و اختیار تھے یا ایوان اقتدار تک ہماری بات پہنچے۔ اس سلسلہ میں یو پنجاب کا کردار پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت مثالی رہا ہے، اور اب بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہم اپنی بات اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکیں۔ سلطان حمید رئیس سے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو اس رستے میں کی طرف انہوں نے گامزن کر دیا؟ جی، علاقائی صحافیوں کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مقامی لوگ جو ہوتے ہیں چودھری، ان کے جو جبر ہوتا ہے، ان کے خلاف وہ خبر ہو، وہ اس پر وہ ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحافی قتل بھی ہوئے، صحافیوں کو اغوا بھی کیا گیا، صحافیوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے۔ یہ سارے ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں علاقائی صحافیوں کے، یعنی کہ جو بھی متعلقہ پلیٹ فارم ہے اس تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے اور اس کے پاس جا کے اصلاح حوال کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا یہ صحافت کو، میڈیا ہاؤسز کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو علاقائی صحافی ہیں، جو اخبارات ٹی وی چینل سے وابستہ ہیں، ان کو ورکر نہیں مانا جاتا، ان کو ورکر کی کم سے کم تنخواہ بھی نہیں دی جاتی، ان کا سوشل سیکورٹی EOB کارڈ بھی نہیں بنا کے دیا جاتا۔ اچھا رئیس صاحب، جس طرح میں نے بھی آغاز میں بات کی کہ پینشنرز کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، جی جی، بالخصوص EOBI جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں اور وہ اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے بھی مرہون منت ہے ان کے لیے، تو وہاں پہ جو پینشنز ہیں ان کی وہ تو بہت تھوڑی ہے۔ جی جو سب اس میں نے ایز اے صحافی بہت ورک کیا ہے۔ اس میں محکمہ جو ہے EOBI، یہ ورکر کا واحد محکمہ ہے جو ورکر کو پینشن دیتا ہے۔ جی جی، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اجاگر کرنے کے لیے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے یہ کہ یہ ورکر کو پینشن دی جاتی ہے، وہ ورکر اپنے پیسے، اپنی ساری زندگی اپنے وہ پیسے ان کو جمع کرواتا ہے، پھر اس کا ریٹرن لیتا ہے۔ بات یہاں سے شروع کریں کہ ان سب پیسے ملتے کتنے ہوں گے ان کو؟ سر ان کو یہ اس وقت گورنمنٹ جو دے رہی ہے وہ 8,500 روپے ہے۔ 8,500 ماہانہ؟ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے کی طرح۔ بالکل، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم گورنمنٹ اس کو بڑھا کر ڈبل تو کر دے، تاکہ اس مہنگائی کے دور میں اس کو گزارا۔ اور ایک اور بڑا ظلم کیا ہے اس محکمے نے کہ اپنے طور پہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر جس کی جو ملازمت ہے 15 سال ہوگی، اس کو یہ پیسے ملیں گے۔ 14 سال ہو جائے، 14 سال 6 مہینے 8 مہینے، اس کو یہ پینشن نہیں دیتے۔ اس پر میں کچھ صحافی دوست اور کچھ ورکر یونین کے لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مہربانی کی
انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، لیکن محکمہ پھر بات نہیں آیا، محکمہ چلا گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں محکمے کی اپیل کو پہلی ہی پیشی پر انہوں نے خارج کر دیا، معزز عدالت میں خارج کر دیا۔ لیکن اب کیا بات ہے، اس کو ختم کیے ہوئے، خارج کیے ہوئے تقریباً کئی ماہ گزر چکے ہیں، اب بھی محکمہ اڑا ہوا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا چیئرمین نہیں ہے، ہماری گورننگ باڈی نہیں ہے، جب تک چیئرمین بنے گا، گورننگ باڈی بنے گی، پھر اس پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ ورکر کو بڑھاپے کی عمر میں ایک ذلیل کرنے کی طریقہ کار ہے، اور خاص کر جو اس کا ڈاکومنٹیشن کا طریقہ کار ہے، وہ آپ سنیں گے کم سے کم 6 مہینے لگ جاتے ہیں ورکر کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ڈاکومنٹیشن پورے کریں۔ اس پر گورنمنٹ کو چاہیے کوئی آسان طریقہ اس کا تلاش، آن لائن کر دے، آن لائن کر دے، اس کو بتا دیا جائے ورکر کو کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹ چاہیے۔ اگر ورکر کے پاس EOB کارڈ ہے جو محکمہ بنا کے دیتا ہے، اس پر اس کی کنٹریبیوشن جمع ہوتی ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پھر نئے سرے سے وہ اپنے 25 سال پرانے ڈاکومنٹ لے کر آؤ، 25 سال فیکٹری سے آپ لکھوا کر لاؤ، 25 سال کی تنخواہ جو آپ لیے اس کا ثبوت دو۔ 25 سال 30 سال 40 سال پرانا کون فیکٹری بند وہ جمع کرواتا آ رہا ہے، ہر مہینے جمع کرواتا آ رہا ہے اپنے بینیفٹ۔ یہی مسائل ہیں، اور اس میں ایک اور بھی بات کر دوں کہ اس محکمے میں جتنی کرپشن اس محکمے میں ہے اور کسی محکمے میں نہیں ہے۔ فیکٹری شوپرا انڈسٹری ایریا ہے، یہاں تقریباً 3-4-5 لاکھ سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں، لیکن کنٹریبیوشن جو ہے وہ چند ہزار کی جمع ہو رہی ہے، اور جو محکمے کے افسران ہیں وہ جا کر پیسے لے لیتے ہیں مل مالکان سے، وہاں 500 بندہ کام کر رہا تھا، وہ 50 آدمی کی کنٹریبیوشن جمع ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ ڈبل دو طریقے سے ورکر کو لوٹا جا رہا ہے۔ ایک تو ان کی وہ پینشن نہیں لی جاتی، وہ کنٹریبیوشن نہیں لی جاتی مالکان سے، اور دوسرا جو ان کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اس کو محکمہ اپنی عیاشیوں پر اڑا رہا ہے، اور ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، پاکستان میں سب سے زیادہ پینشنر جو ہیں فوج ہے، فوج کے جوان ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بڑی پینشنر کی تعداد وہ EOBI کی ہے۔ اچھا، گڈ۔ کسی اور محکمے کی نہیں، ریلوے بھی بہت بڑا محکمہ ہے اس کی بھی نہیں ہے، وابڈا کی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پینشنر جو ہے وہ EOBI۔ اس پر گورنمنٹ نے دیکھے جو اس دفعہ جو بجٹ دیا ہے شہباز شریف گورنمنٹ نے، اس میں تو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، ان کی پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ پھر EOBI کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ EOBI کے پینشنر کو 1 روپیہ بھی نہیں بڑھایا گیا، جو مستحق زیادہ ہے، جو مجھ تک زیادہ ہے، جن کی صرف پینشن اب جا کے 8,500 روپے ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑا نا ورکر کے ساتھ ظلم ہے، اور ہم آپ کے توسط سے گورنمنٹ آف پاکستان، شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں اور جو وفاقی وزیر لیبر ہے، ان سے عرض کریں گے کہ اس پر نظر ثانی کریں، اور اس میں صنعتی ورکر جو ہے اس کی پینشن میں کم سے کم 25,000 روپیہ ہونی چاہیے، جو اس مہنگائی کے دور میں ہے، کیونکہ اس بڑھاپے کے دور میں وقت میں جو 60 سال کے بعد آتا ہے، پینشنر کو کھانے کے ساتھ ادویات کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ تو 8,500 میں میرا خیال ہے کہ گزارا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ 2 3 4 5 8 دن تک بندہ کھانا کھا لے گا، میڈیسن کھا لے گا، باقی مہینے کے 15-20 دن وہ کہاں سے گزارا کرے گا؟ جی، بات ہو رہی تھی قلم مزدور تحریک پر، بات ہو رہی تھی اولڈ ایج بینیفٹ پہ۔ جو صنعتی افراد ہیں جو ریٹائرمنٹ ہو کے بھی آج کے اس دور میں بھی، جدید دور میں بھی کمپلسری کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بینیفٹ دینا، وہ بھی ریاست کا حصہ ہیں، وہ بھی ریاست کے شہری ہیں، ان کی بھی جان و مال کی حفاظت حکومت کا فرض ہے، ان کو بھی بنیادی سہولیات کی فراہمی دینا ریاست کا فرض ہے۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں 8,500 میں وہ گھر کا کیسا گزارا کریں گے؟ بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، عزیز و اقارب بھی ہیں، خوشی غمی بھی ساتھ ساتھ آتی ہے، اور بالخصوص آج کے اس مہنگائی کے دور میں اگر کوئی اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے گھر کا فرد، اس کے لیے ادویات بھی لینی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ متعلقہ ادارے جو بھی ہیں وہ اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کریں، جس طرح سلطان حمید رائی صاحب نے فرمایا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان اور صوبائی وزیر جو ہیں لیبر، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، اسمبلی میں بل پاس ہو۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم اپنی آواز کو، آپ کی آواز کو دل کے ساتھ اللہ حکام تک پہنچائیں۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر رسول جنجوعہ کو یو پنجاب اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔